السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 7 جنوری 2025 صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب یہ مضمون سامنے آیا تو میرا دماغ فوری طور پہ آج کے حالات کی طرف چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے لوگ 24 گھنٹے بیٹھ کے جو وقت کے امام ہیں ان کی تصحیح کرتے ہیں، اور بعض اوقات بعض انجان محفلوں میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ پہلے تصحیح کریں گے تو پھر آگے بات ہوگی، ادروائز ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اس وقت کے امام کو ماننے والے ہیں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل کیا تھا کہ امت میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اب جماعت احمدیہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جماعت احمدیہ کے مختلف خلفاء نے قرآن پاک کے ترجمے اور تشریح پیش کی ہے دنیا کو اصل قرآن کی تعلیم اور اس کو مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اس پہ بھی ہمارے دیش میں پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب یہ ایک صورت ہے التکویر، اس کا جو مختصر تعارف بیان ہوا ہے خلیفۃ المسیح الرابع یعنی امام جماعت احمدیہ جو چوتھے نمبر پہ تھے۔ اگر کوئی شخص اتنی عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، اگر وہ یہ پڑھ لے یا سنے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کھول کھول کے بعض آیات کو اس طرح بیان کر دیا ہے اپنی زبان اردو میں کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ نقطہ رہ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ تکویر ہے، اس کا جو تعارف بیان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر وہ سامنے اس کا ترجمہ ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ ایک دفعہ پھر قرآن کریم دنیا میں رونما ہونے والے عظیم واقعات کی خبر دیتا ہے جو قیامت کی گھڑی پر گواہ ٹھہریں گے، اور گواہ ٹھہرایا گیا ہے سورج کو جب اسے ڈھانپ دیا جائے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اس زمانہ کے دشمن بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان کا مکروہ پروپیگنڈا بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں کس طرح جو انسان ہے وہ وقت کے امام کی آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذاتی تجربے میں ڈیلی آتا ہے۔ اور جب صحابہ کے نور کو بھی دشمن کی طرف سے گدلا دیا جائے گا، اور جس طرح سورج کے بعد ستارے کسی حد تک روشنی کا کام دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کا نور بھی انسان کی نظر سے زائل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کہ بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز بھی اور فضائی جہاز بھی سفر اور بار برداری کے لیے استعمال ہوں گے، اور اونٹنیاں ان کے مقابل پر بیکار کی طرح چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کثرت سے چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ آپ مکہ مدینہ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے تو وہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اونٹ جو ریوڑ پہلے وہ بہت عام ہوتے تھے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی ان کی قدر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس زمانہ کے چڑیا گھر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جانور سمندری اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ ان میں منتقل کیے جاتے ہیں کہ اس زمانہ کے انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر غالباً سمندری لڑائیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ جب کثرت سے سمندروں میں جہاز رانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں دور دور کے لوگ آپس میں ملائے جائیں گے، یعنی صرف جانور ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے بلکہ بنی نوع انسان بھی ملائے جائیں گے۔ وہ دور قانون کا دور ہوگا، یعنی تمام دنیا پر قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی اختیار نہیں دیا جائے گا کہ خود اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کا سلوک کرے۔ یہ باتیں ہم یورپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیا کہ ایک وقت کیا آئے گا۔ بظاہر تو سب دنیا پر قانون ہی کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے انکار کے نتیجہ میں دنیا کا قانون بھی کسی ملک سے فتنہ و فساد دور نہیں کر سکتا۔ یہ دور
کثرت سے کتب و رسائل کی اشاعت کا دور ہوگا اور آسمان کے رازوں کی جستجو کرنے والے گویا آسمان کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ اس دن دوزخ بھی بھڑکائی جائے گی، جو جنگ کی دوزخ بھی ہوگی اور آسمانی غضب کی دوزخ بھی ہوگی۔ اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے اور اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والی کشتیوں کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، جو کارروائیوں کے بعد اپنے مقررہ اڈوں پر جا چھپتی ہیں۔ ان کی تکرار اس لیے کہ یہاں اب روحانی طور پر انسانی نفس پر حملے کرنے والے ایسے شیطان خیالات کا ذکر ہے جو حملہ کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، جیسا آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور اس رات کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ جب وہ آخر دم توڑ رہی ہوگی اور طلوع فجر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اور بالآخر یہ اندھیری رات اسلام کی صبح پر ضرور منتج ہوگی۔ پھر آگے یہ آیات کا ترجمہ ہے جن کی یہ تھوڑا سا تعارفی جو ڈیٹیل ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب دس ماہ کی گھابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی اپنی بارے میں پوچھی جائیں گی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی ہے۔ اب اس آیت کی جو تشریح ہے وہ نیچے بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 9، 10 ان آیات میں آئندہ زمانہ کی متمدن حکومتوں کا ذکر ہے جو اپنے بچوں پر بھی والدین کے اقتدار کا انکار کریں گی۔ اپنی وسیع تر معنوں میں یہ آیت اس شان سے پوری ہوئی ہے کہ قتل تو ترکنار، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر کسی قسم کی زیادتی کرتے ہیں تو حکومتیں ان کے بچوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ یہاں تک کی جو آیات ہیں اس میں سے آپ نے جو پہلے تشریح یا تو سنا اس میں کچھ ذکر آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اب سورت کی جو باقی آیات ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو شروع میں ایک تعارفی تشریح تھی وہ ذہن میں رہے کہ کس کس آیت کی وہاں تشریح کی گئی ہے، تاکہ انسانوں کے دلوں میں یہ ہر چیز کھل جائے۔ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر جان معلوم کر لے گی جو وہ لائی ہوگی، پس خبردار میں قسم کھاتا ہوں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی، یعنی کشتیوں کی جو چھپنے کے وقت یا چھپنے کی جگہوں میں چھپ جاتی ہیں، اور رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹ پھیر جائے گی۔ یقیناً یہ ایک ایسے معزز رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے، صاحب عرش کے حضور بہت مرتبہ والا ہے، بہت واجب الاطاعت، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین بھی ہے، اور یقیناً تمہارا ساتھی مجنون نہیں، اور ضرور اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ اب اس کی جو تشریح ہے اس آیت کے نیچے تھوڑا سا پھر دوبارہ یہاں بیان ہوا ہے کہ آیت 23-24 اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں نہیں بتائیں، بلکہ واقعتاً انہوں نے جبرائیل کو ایک روشن
افق پر دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ غیب کے بیان پر بخیل نہیں، اور وہ کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام نہیں، بس تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا کچھ نہیں، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ استقامت دکھائے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے، تمام جہانوں کا رب۔